بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بتایا کہ نیت جو ہے وہ تیمم میں فرض ہے، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا۔ اب نیت کس کی کرے؟ بتا رہے ہیں کہ صرف اباحت صلاۃ کی یا طہارت کی نیت کی پھر بھی کافی ہے، ضروری نہیں کہ وہ نیت کرے کہ یہ وضو سے تیمم کر رہا ہوں یا جنابت سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ثم اذا نوت طہارت، پھر جب اس نے نیت کی طہارت کی، او استباحت الصلاۃ یا نماز کے مباح ہونے کی، اجزا، اس کو کافی ہے۔ ولا یشترط نیت التیمم للحدث او للجنابۃ، اور نہیں شرط قرار دیا گیا تیمم کی نیت حدث کے لیے ہے یا جنابت کے لیے ہے، اس بات کو شرط قرار نہیں۔ وہ صحیح من المذہب، یہی صحیح ہے مذہب میں سے۔ آگے تیمم کی نیت جو ہے نا فرض ہے، اس پر تفریح ہے، اس پر کیا ہے؟ دیکھو بات سنو، پہلے سمجھو، آگے مسئلہ بعد میں ذکر کیا ہے۔ کافر نے وضو کیا، اسلام لانے کا ارادہ نہیں تھا اس کا، وضو کیا، مثلا ڈبکی لگا دی کس میں؟ پانی میں، ٹھیک ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد اتفاق سے پھر اسلام لانے کا ارادہ بھی ہو گیا، وہ اسلام لے آیا، تو اس کا وضو باقی ہوگا، اس کا وضو باقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کافر نے تیمم کیا، کیا؟ اور اسلام لانے کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں اسلام لے آیا، تو اس کا تیمم باقی، کیونکہ تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، اور اس کی نیت تھی نہیں، اس کی نیت تھی نہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب اگر تیمم کیا، نیت مسلمان ہونے کی تھی، نیت مسلمان ہونے کی تھی کہ میں کیا ہوں گا؟ مسلمان ہوں گا، اور پھر اسلام لے آیا، تو حضرات طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک جو ہے اس کا تیمم باقی نہیں رہے گا، اس کا تیمم باقی نہیں رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم باقی رہے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اس نے قربت مقصودہ کی نیت کی ہے، ایک ایسی قربت ہے جو مقصود ہے، جو کیا ہے؟ مقصود ہے، تو لہذا اس کا تیمم صحیح ہوگا۔ امام حضرات طرفین کہتے ہیں کہ دیکھو قربت مقصودہ ہو اور ایسی قربت ہو جو بغیر تیمم کے صحیح نہ ہو سکے، بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے صحیح نہ ہو سکے، تو پھر تو جائز ہے، لیکن اسلام اگر بغیر تیمم کے لایا تو ہو جائے گا نا، اسلام مسلمان ہو جائے گا نا۔ تو لہذا چونکہ یہ قربت مقصودہ نہیں ہے، ایسی قربت نہیں ہے جو بغیر وضو کے یا بغیر تیمم کے صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بغیر تیمم کے بھی مسلمان ہونا، اسلام لانا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا، وہ تیمم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا قرآن مجید کو چھونے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بات آگئی سمجھ میں؟ یہ بات سمجھے؟ آگے پھر دوسرا مسئلہ بعد میں بتاؤں۔ دیکھو اب پہلا مسئلہ وہ تیمم والا بتا رہے ہیں کہ تیمم کیا اسلام کی نیت سے، اس کے بعد وضو والا مسئلہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ فَإِن تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ، اگر تیمم کیا نصرانی نے، یرید بہ الاسلام، ارادہ کرتا ہے اس سے اسلام کا، ثم اسلم، پھر مسلمان ہو گیا، لم یکن متیمما، وہ اپنے تیمم پر برقرار نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی حضرات طرفین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، وہو متیمم، وہ تیمم پر برقرار ہوگا، یعنی تیمم کرنے والا ہوگا، لأنہ نوا قربتا مقصودتا، کیونکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کیونکہ اس نے نیت کی ہے قربت مقصودہ کی، بخلاف تیمم لدخول المسجد، کہ مسجد میں داخل ہونا قربت مقصودہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی لازم، قربت مقصودہ کہتے ہیں کہ جو لازم ہو، اسلام لانا لازم ہے، اسلام لانا لازم ہے، فرض ہے۔ اور مس مصحف کے لیے تیمم کرنا
یہ بھی قربت مقصودہ نہیں ہے، قرآن مجید کو چھونا لازم نہیں ہے، لأنه ليس بقربت مقصودہ، کیونکہ وہ قربت مقصودہ نہیں ہے۔ بات آگے سمجھ میں۔ ولہما، حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان التراب ما جعل طہورا الا فی حال ارادت قربت مقصودہ لا تصح بدون الطہارۃ۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان التراب، کہ بے شک مٹی کو نہیں بنایا گیا پاک کرنے والا مگر اس حالت میں جب ارادہ ہو قربت، ایسی قربت مقصودہ کا جو نہیں صحیح ہو سکے بغیر طہارت۔ آگے سمجھ میں ہے، یعنی جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو۔ والاسلام قربتا مقصودتا، تو اسلام قربت مقصودہ تو ہے لیکن یصح بدونہا، کہ وہ صحیح ہو جاتی ہے بغیر تیمم کے، بغیر طہارت کے بھی۔ بات آئی سمجھ میں؟ بخلاف سجدہ تلاوت کے، کیونکہ وہ قربت مقصودہ ایسی ہے لا تصح بدون طہارہ، جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی، تو لہذا اس میں تیمم جائز ہے۔ بات آگئی سمجھ میں؟ سمجھ آئی؟ وَإِن تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ، اور اگر وضو کیا اس کا اسلام کا ارادہ نہیں تھا، پھر اسلام لایا تو اپنے وضو پر برقرار ہوگا۔ وضو پر ہے، کیونکہ وضو میں نیت ضروری، لیکن تیمم کیا اسلام کا ارادہ نہ ہو، یہ مسئلہ ذکر نہیں کیا۔ تیمم کیا اسلام کا ارادہ نہ ہو تو وہ تیمم صحیح نہیں ہوگا، تیمم برقرار اس کا نہیں رہے گا، کیونکہ تیمم میں نیت ضروری ہے۔ خلاف للشافعی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، بناء علی اشتراط النیت، ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ان کے لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ نیت وضو میں شرط ہے، وہ وضو میں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ فَإِن تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ عَلَىٰ تَيَمُّمِهِ، پس اگر تیمم کیا مسلمان نے پھر مرتد ہو گیا، العیاذ باللہ، بس اگر تیمم کیا مسلمان نے پھر کیا ہے، مرتد ہو گیا، والعیاذ باللہ، پھر وہ اسلام لایا تو اپنے تیمم پر برقرار ہوا۔ تیمم پر کیا ہوگا؟ پہلے مسلمان تھا، تیمم کیا، پھر مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا تو وہ اپنے تیمم پر۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اس کا تیمم ختم۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ابتداءً کافر ہو تو تیمم کرے تو اس کا تیمم اسلام لانے کے بعد معتبر نہیں ہوگا، اسی طرح امتحان، یعنی پہلے تیمم کیا اس کے بعد کافر ہوا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، برقرار نہیں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے محرمیت ہے نکاح میں کہ کوئی عورت کسی مرد کی محرم عورت ہے، اس سے نکاح جائز ابتداء نہیں ہے، لیکن شروع میں محرم نہیں تھے، نکاح کر لیا، بعد میں کسی عورت نے مثلا دودھ پیے، 2 بچے تھے، ان کا نکاح باپ نے کروا دیا، اب بعد میں جو ہے وہ ایک عورت نے دونوں کو دودھ پلا دیا، وہ دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے۔ تو اسی طرح ابتداءً وہ کافر ہے تو تیمم نہیں ہوگا، تو اسی طرح بعد میں کفر لائق ہوا تو اس صورت میں بھی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، جس طرح نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بات آگئی سمجھ میں؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں ابتداءً تو اس وجہ سے جائز نہیں، کفر جو ہے تیمم کے منافی نہیں ہے، کفر تیمم کے منافی، وہاں پر تو محرمیت جو ہے وہ نکاح کے منافی ہے، یا کفر تیمم کے منافی نہیں ہے۔ اس کا ابتداءً کفر میں تیمم اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ نیت نہیں ہوتی، اصل مسئلہ نیت کا ہے، یہ نہیں کہ کفر منافی ہے طہارت کے یا تیمم کے۔ بات آگے سمجھ۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یبطل تیمم ہو، اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، لأن الکفر ینافیہ، کیونکہ کفر جو ہے وہ تیمم کے منافی ہے، فیستوی فیہ الابتداء والانتہاء، بس برابر ہے اس میں ابتدا بھی اور انتہا بھی، یعنی ابتداءً وہ کافر ہو تو تیمم نہیں ہوتا، تو اس طرح بعد میں ہو جائے تو پھر بھی کافر تیمم ٹوٹ جائے گا۔ کل محرمیت فی النکاح، جیسے محرمیت نکاح میں ابتداءً محرم ہو تو نکاح نہیں ہوگا،
ابتداءً محرم نہ ہو، نکاح ہو گیا، اس کے بعد محرم یہ ثابت ہو، جیسے دودھ پیتے بچے کو نکاح کروایا ان کا اور اس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا۔ وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الباقی بعد التیمم صفت کونہ طاہر، کہ جو چیز باقی ہے تیمم کے بعد وہ اس کے طاہر ہونے کی صفت ہے۔ فاعتراض الکفر علیہ، بس فاعتراض الکفر علیہ، پس کفر کا اس پر عارض ہونا، لا ینافیہ، وہ تیمم کے صفت تیمم صفت طاہر کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر کیا ہے پیش آ جائے وضو پر کفر پیش آ جائے، یعنی وضو کے بعد وہ کفر بیچ میں آ جائے پھر مسلمان ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ابتداءً وضو کرے تو وضو بھی ہو جاتا ہے، کفر میں وضو کرے اس کے بعد اسلام لائے تو وضو بھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً، اور جزی نے سے تیمم صحیح نہیں ہے کافر سے ابتداءً، لعدم نیت منہ، اس کی طرف سے نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، نہ کہ اس کی وجہ سے کہ کفر جو ہے وہ طہارت کے منافی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں چلو صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔